پاکستان کا ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جارحیت اور امریکہ کے ایران پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں، ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی، پاکستان کو خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ ایران پر امریکی حملے سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کے خدشات۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں بیشتر ارکان ہم آواز۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ نے خود مختار ملک ایران پر بلا اشتعال حملہ کیا، ایران پر حملوں کی خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے، واشنگٹن نے اپنے اتحاد کے مفاد کے لیے حملے کیے۔ چینی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی، عالمی برادری کو صورتحال میں انصاف کرنا چاہیے، امریکہ نے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اہم سفارتی مشن پر ماسکو پہنچ گئے۔ عباس عراقچی روسی ہم منصب اور دیگر اعلیٰ سفارتی اور سیکیورٹی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کا مقصد خطے میں بڑھتی کشیدگی، ایران کے عالمی پروگرام اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر روس کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کرنا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی آگ مزید پھیل گئی، جنگ بندی کی باتیں کرنے والا خود جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ کے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بڑے حملے، B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے فردو، نتنز اور اصفہان میں واقع ایرانی نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ فردو جوہری تنصیبات پر تقریباً 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا، 6 بنکر بسٹر اور 30 ٹام ہاک میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی جوہری ایجنسی نے کہا کہ تینوں جوہری تنصیبات کو پہلے ہی خالی کر دیا گیا تھا، کوئی بڑا جھٹکا نہیں لگا۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ امریکی حملوں کے بعد کسی قسم کی اضافی تابکاری نہیں ہو رہی۔ آج بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس طلب، ٹرمپ نے کہا مقصد پورا ہو گیا، جوہری افزودگی کا خاتمہ ہو گیا، دھمکی بھی دی کہ اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ۔ ہم نے ایران کے جوہری عزائم خاک میں ملا دیے، امریکی وزیر دفاع کی پریس بریفنگ، کہا ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے، مزاحمت کا پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے متعدد بار کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، واضح کیا کہ دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ امریکی فضائیہ جنرل ڈین کین بولے، گزشتہ رات جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا، یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ایران اب بھی جوہری صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے برعکس تباہ شدہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ امریکی فضائیہ کے پائلٹس نے غیر معمولی اور ناقابل یقین کام کیا، ایران کے خلاف امریکی آپریشن غیر معمولی تھا۔ امریکی پائلٹ نے اہداف پر واشنگٹن کے سائز کے 30,000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکہ نے ایرانی جوہری پروگرام کو بہت لمبے عرصے تک کے لیے پیچھے کر دیا۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا جوابی اقدام، ایران کا عالمی توانائی کا ہب آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ، ایرانی پارلیمنٹ کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری۔ عرب میڈیا کے مطابق دنیا آبنائے ہرمز کی بندش کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آبنائے ہرمز سے روزانہ دنیا کی ضرورت کا 20% خام تیل گزرتا ہے، چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا تیل کے اہم خریدار۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے خام تیل کا 76% ایشیائی منڈیوں کو جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی، تیل کی فی بیرل قیمت $130 سے زائد ہونے کا خدشہ۔ اب امریکہ ہمارے جواب کا انتظار کرے، امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکہ کو للکار، بولے حملے کے بعد سفارت کی گنجائش نہیں، ایران اپنے مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، واضح کیا سفارتکاری کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود میدان میں قدم رکھ دیا، امریکی حملہ واضح ثبوت ہے کہ اسرائیلی حملوں کے پیچھے اصل محرک امریکہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایرانی قوم اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔
ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے گئے۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ امریکہ حملے کے بعد صہیونی وزیر اعظم کا رد عمل۔ نیتن یاہو نے کہا ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کر دیا۔ یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسرائیلی صدر نے ایران پر حملہ عالمی امن کی جانب بڑی کامیابی قرار دیا۔ ایران کے مختلف شہروں میں اسرائیلی حملے ناکام۔ میزائل لانچ پیڈز کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ یزد میں کم از کم 3 میزائلوں کو لانچ پیڈز پر ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق زیادہ تر اسرائیلی حملوں کو ایران کے دفاعی نظام نے کامیابی سے ناکام بنایا۔ امریکہ کا حملہ۔ ایران کا پہلی بار خیبر میزائل کا استعمال۔ تل ابیب سمیت اسرائیلی شہروں پر بم برسا دیے۔ 20 سے 40 میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ حیفا میں حملوں سے کئی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کے 20ویں حملے میں 40 ٹھوس اور مائع ایندھن سے چلنے والے میزائلوں کو استعمال کیا گیا۔ بین گورین ایئرپورٹ صہیونی فوج کے بایولوجیکل ریسرچ سینٹر اور اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کا انتہائی طاقتور بم بھی ایرانی جوہری پلانٹ کا بال بیکا نہ کر سکا۔ امریکی حملے میں ایرانی جوہری پلانٹ فردو تباہ نہیں ہوا۔ اسرائیلی ویب سائٹ نے ایران پر امریکی حملوں کی حقیقت بتا دی۔ دعویٰ کیا کہ امریکی حملے میں فردو پلانٹ کا نقصان نہیں پہنچا۔ سینئر امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر راز کھول دیا۔ اسرائیلی ویب سائٹ پر امریکی حملے کے خلاف بیان ایران کی جیت ثابت ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر امریکی حملوں کی مذمت۔ ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوری اجتماعی کوششوں پر زور۔ شہباز شریف نے کہا امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ مشرق وسطیٰ کی بگڑی صورتحال۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بلا لیا۔ دوپہر 12 بجے میں وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوگا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر مشاورت کی جائے گی۔ ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان۔ اونایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستند می‌دانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بتا دیا۔ بولے امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اعلان، کہا جنگ آپ نے شروع کی، ختم ہم کریں گے۔ حماس کا رد عمل بھی آ گیا۔ بیان میں کہا امریکی حملہ بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یمنی رہنما نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کو جنگ کا آغاز قرار دے دیا۔ روس نے امریکی اقدامات کو غیر ذمہ دارانہ فیصلہ قرار دے دیا۔ کہا ایک آزاد ریاست پر کسی بھی وجہ سے میزائل اور بم برسانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چین کا بھی سخت رد عمل، کہا امریکہ کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ فریقین خصوصاً اسرائیل سے جنگ بندی تک پہنچنے اور بات چیت شروع کرنے پر زور دیتے ہیں۔ سعودی عرب کا ایران پر امریکی حملوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کی مجموعی صورتحال اور خصوصاً امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے پریشان کن ہیں۔ امریکہ کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے خلاف ایرانی عوام سراپا احتجاج۔ تہران میں عوام کی بڑی تعداد کا مرکزی چوک میں احتجاجی مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا کہ حکومت امریکہ کی حالیہ کارروائیوں کا مؤثر جواب دے۔
ایران پر اسرائیل کا حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی، مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی خطرناک ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا IOC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا مذاکرات سے ہی ایران اور اسرائیل جنگ کا حل ممکن ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے تمام اقدامات کر رہا ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستان ایران کے دفاعی موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے مقبوضہ جموں کشمیر رابطہ گروپ کے اجلاس سے خطاب میں کہا، کشمیری عوام کو کئی دہائیوں سے بھارتی مظالم کا سامنا ہے۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ اسرائیل کا ناقابل شکست ہونے کا تاثر خاک میں مل چکا۔ ناقابل تسخیر ایران پابندیوں اور بائیکاٹ کے باوجود سر اٹھا کر کھڑا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ غزہ ملبے میں بھی سر بلند ہے۔ اسرائیلی فوج طاقت اور وقار کو سہارا دینے کے لیے امریکہ کو میدان میں آنا پڑا۔ مجلس وحدت المسلمین سمیت دیگر تنظیموں کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ قائدین نے امریکی حملے کو ایرانی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کراچی میں اسرائیل مردباد ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے کہا، امریکی ریاست اب ٹوٹنے جا رہی ہے، صہیونی ریاست چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ مفتی تقی عثمانی کی بھی ایران پر حملے کی مذمت، سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا، دوسرے ممالک کو دھمکیاں دینے والا شخص کیا انعام حاصل کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر کے قومی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایران پر حملہ چین کے معاشی فروغ کو روکنے کی کوشش ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، خطے میں سب سے زیادہ پاکستان کی معاشی قوت متاثر ہوئی۔ معاشی تعاون یورپ کے بجائے ایشیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جو ایشیا کے لیے خوش آئند ہے۔ جماعت اسلامی کا ایران پر امریکی حملے کے خلاف آج یوم احتجاج منانے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ 1948 میں جب یہ ناپاک ریاست آئی تو مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ حماس کی تحریک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے۔ حماس اگر مزاحمت کرے تو امریکہ اس کو دہشت گرد کہتا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی مذمت، کہا ایران پر پہلا براہ راست حملہ خطے میں کشیدگی بڑھا سکتا ہے۔ ہم تنازع کے فوری خاتمے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ دہراتے ہیں۔ امریکہ کے ایران پر حملے، سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، امریکہ کو ایئر سپیس فراہمی کی جھوٹی خبریں گردش کرنے لگیں۔ ملک دشمن عناصر بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے میں مصروف، امریکہ کو ایئر بیس دینے کی اجازت جھوٹی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے 21 اور 22 جون کی شب ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی سخت مذمت کی۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں چرچ میں دھماکہ، 10 سے زائد افراد ہلاک، 22 زخمی۔ حکام کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، دھماکے میں چرچ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اور کہیں بادلوں کے ڈیرے، کہیں برسات، ملک میں موسم کی بدلتی صورتحال۔ لاہور میں بادلوں نے انٹری دی، پھر تھوڑی دیر بعد بارش ہو گئی، تیز ہوائیں چلنے سے موسم سہانا ہو گیا، گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ کراچی میں آج بھی بادلوں کا راج رہا، شہر میں ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں بھی برسات کا امکان۔